شمع تیری طرف لو لگے رہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سلسلہ یاد خدا اور مصطفیٰ مدنی چینل کے پیارے نعت خوانوں کے ہمراہ لیے حاضر ہیں۔ رب العالمین جل وعلا ہمیں اخلاص کے ساتھ اچھی نیتیں کرتے ہوئے یہ سلسلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے نبی پاک علیہ السلام کا مبارک فرمان بھی سنتے ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ جتنی اچھی نیتیں ہم بڑھاتے چلے جاتے ہیں، ہمارا ثواب بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو جو ہمارے ساتھ ہو سکے ناظرین سے، جس سے ہو سکے آخر تک شامل رہنے کی نیت کر لیں اگر ممکن ہو، اور یہ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک ذکر اس سلسلے میں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح، اس کے نام کی پاکی انشاءاللہ بیان کرتا رہوں گا۔ نبی پاک علیہ السلام کا مبارک نام آئے گا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھی پڑھوں گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نعت خواں اسلامی بھائی الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ابھی ہم احمد رضا بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور ایک حمد اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ اللہ قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو، جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو۔ قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو، جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو۔ بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحان، بلکہ خود کے نفس میں ہے وہ سبحان ہو۔ عرش پر ہے مگر عرش پر ہے مگر عرش کو جو اللہ 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 عرش و فرش و زمان و جہ خدا، جس طرف دیکھتا ہوں ہے جلوہ تیرا۔ عرش و فرش و زمان و جہت ہے خدا، جس طرف دیکھتا ہوں ہے جلوہ تیرا۔ ذرے 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 آنکھوں میں تو ہی ضیا، ذرے 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 آنکھوں میں تو ہی ضیا۔ قطرے قطرے کی تو قطرے قطرے کی تو ہی تو ہے تو آب اللہ
علم قدرت سے گر جاوے تو تیرے جلوے ہر جلوے ہر جگہ عفو خواب نوری میں آئے جو نور خدا بقائے نور اپنا ظلمت لدا جگمگا اٹھے دل جگرا ہو پرزیا جگمگا اٹھے دل جگمگا 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 تھے دل چہرہ ہو پرزیا نوریوں کی طرح نوریوں کی طرح شکل ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اللہ جل جلالہ ہمارے مالک و مولا، ہمارے پالنہار، ہمارے پروردگار، ہمارے پیارے پالنے والے کا ذکر ہے، اور اس ذکر سے الحمدللہ دلوں کو سکون ملتا ہے۔ مالک کریم نے ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں، اس کی یاد میں دلوں کا سکون ہے، دلوں کا اطمینان ہے۔ اپنے مالک کریم کی طرف لو لگائیں، اسے یاد کریں، اسے پکاریں تو یقیناً دل سکون بھی پاتے ہیں، قرار بھی پاتے ہیں، غم دور ہوتے ہیں۔ بس توجہ اس بات پر رکھیں کہ میں اپنے مالک کو پکاروں، جس نے غم دور کرنا ہے، جس نے مصیبتیں ٹالنی ہے۔ اگر میری اس سے لو لگ جاتی ہے، اس کے ساتھ میرا کنیکشن پکا ہو جاتا ہے، میں اچھی طرح کنیکٹ ہو جاتا ہوں، تو اللہ نے چاہا تو ہمیں بڑی راحتیں نصیب ہوں گی اور بڑا سرور زندگی میں میسر رہے گا۔ مالک کریم جل وعلا ہمیں یہ سرور، یہ سکون، یہ اطمینان نصیب فرمائے۔ الحمدللہ سلسلے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یاد سے دل کو آباد کرنا ہے۔ اور جس طرح ہم نے کلام سنا کہ خواب نوری میں آئے جو نور خدا، کاش ایسا کرم ہو کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلام کے خواب میں آ جائیں۔ اور مفتی اعظم ہند کا کلام ہے یہ، تو وہاں تخلص استعمال ہوا نوری، ورنہ پڑھنے والا بھی یہ نیت کرے کہ میرے خواب میں آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں، اور ہم جیسے گناہ گار جن کا دل گناہوں کی کالک کی وجہ سے ظلمت کدا بنا ہوا ہے، اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے، جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائیں تو جگمگا اٹھے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جیسے اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں ہو کی صدائیں اس کو یاد کرتے ہوئے لگاتے ہیں۔ کاش ہماری بھی یہ صدائیں پھر جاری ہو جائیں، ہمارے دل سے یہ بات نکلتی رہے، رب العالمین جل وعلا کا نام ہمارے ورد زباں رہے اور دل میں اس کی یاد بس جائے۔ آئیے خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے ساتھ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہمیں یہ پیغام دیتی ہے اور یہ مضمون سناتی ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو یوں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر حضور کے ذکر سے الگ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، حاشا، غلط یہ ہوس بے بسر کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھی رہے اور ساتھ پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کا نام بھی بندہ لیتا رہے اور پڑھتا رہے۔ ابھی ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدنی بھائی سے سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
گزرے جس راہ سے وہ سید والا گو کر، گزرے جس راہ سے وہ سید والا گو کر، رہ گئی ساری زمین امبر سارا ہو کر، رہ گئی ساری زمین امبر سارا ہو کر، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین امبر سارا ہو کر، رہ گئی ساری زمین امبر سارا ہو کر، رخ انور کی تجلی جو قمر نے دیکھی، رخ انور کی تجلی جو قمر نے دیکھی، رہ گیا وہ سجگے نقش کف پا ہو کر، رہ گیا وہ سجگے نقش کف پا ہو کر، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، پائے شاہ پر گرے عرب تپش مگر سے جب، پائے شاہ پر گرے عرب تپش مگر سے جب، دل بے تاب اڑے حشر میں پارا ہو کر، تو دل بے تاب اڑے حشر میں پارا ہو کر، گزرے جس راہ سے وہ سید والا قسمت میں پھر اپنی برس مدینے جائیں گے اپنی برس ہر برس یہ سوچ کر ہم رہ گئے وائے مغرومی قسمت میں پھر اب کی برس رہ گیا ہم رہ گئے چمن طیبہ وہ باغ مرغے سدرا، چمن طیبہ وہ باغ مرغے سدرا، ہر سوچے گئے جگہ بولے شاہ برسوں چے جگہ
گزرے جس جارا سے وہ سید والا کوشش کہتے ہیں فریاد رسی کو ہم کوشش کہتے ہیں فریاد رسی کو ہم وعدہ چشم بخشیں گے گویا وعدہ چشم بخشیں گے گویا بخشیں گے گویا گزرے جس راہ سے وہ سید والا امید رضا آقا تیری رحمت سے شغا ہے یہ امید رضا تیری رغمت سے شغا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد سے بھرپور اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے لو لگائے ہوئے ہیں کہ ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شاہ. آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جن کو رب العالمین نے بنا کر ہی رحمت بھیجا ہے، اور یہ رحمت نہ ہو تو پھر کروڑوں کی آس تو ایسا ہی رہ جائے. اللہ کریم جل وعلا حضور کی رحمت ہمیں دونوں جہانوں میں نصیب فرمائے. آپ کی کالز لیتے ہیں. ماشاءاللہ خالد بھائی، آپ کی آمد یاد خدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں مرحبا. خالد بھائی آپ سے یہی التجا کہ جو نعت آپ کو بہت زیادہ پسند ہے آپ وہی کلام سنوا دیں. جزاک اللہ خیرہ. اللہ پاک آپ کو شاد و آباد رکھیں. سبحان اللہ، بہت شکریہ. اللہ کریم آپ کو برکت دے. اور ایک کلام میں سوچ کر آیا تھا کہ محمود بھائی سے یہ سننا ہے. پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں. محمود بھائی نبی صلی علی محمد صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا کیا ہو عرش یوں گئے پوچھتے کیا ہو عرش یوں گئے مصطفیٰ کے پر جا چلے کیف کے پر جا چلے کوئی نشان کوئی لگاتا نہ کوئی راہی نہ کوئی
ساتھی نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے روح الاول کے پاس چھوٹا وہ دامن کا پہل لکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ حسرت کے بلبلے تھے پوچھتے چاہو عرش یوں گئے مصطفیٰ کے کیف کے پر جہاں جلے کیف کے پر جہاں جلے کوئی بتائے کہ یوں کوئی بتائے قصر ثنا کے راس عقل تو گم ہے جیسے قصر ثنا کے راس میں عقل تو گم ہے جیسے روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سوچا کہ تم نے بھی کچھ سوچا انتظار گفتر گوش حسرت سنی وہاں جو کہنا تھا جو بات سننی تھی چھپے تھے قصر ثنا کے راز عقل تو گم ہے جیسی ہے روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سوچا کہ یوں تم نے بھی کچھ سوچا کہ دل کو ہے فکر کس طرح مردے جلاتے ہیں حضور دل کو ہے فکر کس طرح مردے جلاتے ہیں حضور میں فدا لگا کر ہو کر اسے بتا مردے جلا دیے میں فدا لگا کر ہو کر اسے بتا کہ یوں کر اسے بتا دل کو دے نور داغے پھر میں فدا تو نیم کر دل کو دے نور داغے پھر میں فدا تو نیم کر مانا ہے سن کے شک آنکھوں سے اب دیکھا آنکھوں سے اب دیکھا مانا
آنکھوں سے اب دیکھا کہ یوں آنکھوں سے اب دیکھا کہ مانا ویسے آنکھوں سے اب دیکھا کہ یوں آنکھوں سے اب دیکھا کہ یوں میں نے کہا کہ چلوائے اصل میں کی طرح میں نے کہا کہ چلوائے اصل میں کی طرح صبح ہونے نور مہر میں مٹ کے دیکھا دیا مٹ کے دیکھا دیا کہ یوسف ہونے نور مٹ کے دیکھا دیا مٹ کے دیکھا دیا پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ یوں گئے مصطفیٰ کے باغ میں شکر فضل ہجر باغ میں شکر فضل ہجر میرا کام ہے ان ذکر سے خیر وہ یوں ہوا خیر وہ یوں ہوا کہ پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کہ یوں گئے مصطفیٰ کے پر جہاں جلے آیا سدرا کا مقام بولا آقا سے غلام آگے بڑھ سکتا نہیں تیرے قدموں کی قسم رک گئے روح الامین بولے یہ منزل رہی آگے اب جائیں گے ہم وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے نالے رب کے ساما عرب مہمان کے لیے کی بدلی نور تڑکے آلیے تھے پوچھتے کیا عرش پر چھو گئے مصطفیٰ کے یوں گئے مصطفیٰ
پر جہاں چلے کوئی بتا کیا کہ یوں کوئی بتائے کیا سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بہت پیارا کلام، اور کیا شان ہے۔ یوں گئے مصطفیٰ کے یوں، کیسے گئے؟ پر ان کا بڑھنا تو نام کو تھا، حقیقتاً فعل تھا ادھر کا۔ یہ رب العالمین جل وعلا نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو معراج کروائی تھی، حقیقتاً تو فعل ادھر کا تھا۔ اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان کیا ہے؟ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ علیہ یوں بیان کرتے ہیں کہ قربان میں شان و عظمت پر سوئے ہیں چین سے بستر پر۔ نبی پاک علیہ السلام کا تو ایک معمول یہ تھا، جسے قرآن ارشاد فرماتا ہے قم اللیل الا قلیلا، رات کا قیام تھوڑا کر دیا جائے، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا اس سے بھی کم، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا اس سے بھی بڑھا دیا جائے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کو پسند فرماتے ہیں کہ وہ رب العالمین جل وعلا کی جناب میں کھڑے رہیں، اس کی عبادت میں لگے رہیں، قیام کریں اس کے لیے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دل کا کس طرح سے خیال رکھا جا رہا ہے کہ ان کی چاہت عبادت کرنے کی ہے، تو چاہیں تو کم کر دیں، چاہیں تو بڑھا دیں۔ لیکن جب آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر پر استراحت فرما رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، تو اب جبریل امین کو بھیجا جاتا ہے کہ اب جائیے اور میرے محبوب کو بلا کر لائیے۔ سبحان اللہ۔ جبریل اتا لیلتا اسرا والرب دعا لحضرتہ، جبریل امین آتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں شب معراج کو، اور آ کر یہ عرض کرتے ہیں کہ چلیے حضرت، تمہارے خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کا اعزاز ہے، اکرام ہے۔ جی سبحان اللہ۔ مختلف روایات اس باب میں آتی ہیں کہ جبریل امین نے کس طرح سے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نیند کی حالت سے بیدار کیا، اور پھر آ کے تشریف لے گئے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ۔ سفر معراج کا یہاں پر ایک بیان ہے، ایک داستان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و رفعت کو پڑھتے رہنے، جانتے رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ علماء کے قدموں سے جڑے رہیں گے، مدنی چینل دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ سیکھتے بھی رہیں گے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کیا شان ہے اس کا ہمیں اللہ نے چاہا تو کچھ نہ کچھ علم ہوتا رہے گا، کیونکہ حقیقتاً تو بات یہ ہے لا یمکن الثناء کما کان حقہ، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا کا، تعریف کا جیسے حق ہے کما حقہ ہم بیان تو نہیں کر سکتے، لیکن یہ بات ضرور کہتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اگر بات کو مختصر کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے بزرگ، سب سے برتر ہستی جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کی محبت میں ہمیں زندہ رکھے، حضور کی محبت میں ہمیں مرنا عطا فرمائے۔ آپ کی کچھ کال شامل کرتے ہیں۔ سگے اتار محمد وقار احمد رضا اتاری ثنا خان مصطفیٰ محمود بھائی کی خدمت میں عرض ہے برائے کرم یہ کلام آپ سنا دیجئے۔ سفر ہمارا بسرکار ہو مدینے کا، جزاک اللہ خیرا۔ ماشاءاللہ وقار بھائی بہت پیارے کلام کی آپ نے فرمائش کی، اللہ کریم آپ کو برکت دے۔ مزید کال لیتے ہیں۔ محمد ذیشان اتاری عرض کر رہا ہوں، اور ماشاءاللہ خالد مدنی تشریف لائے میں بڑا خوشی ہوئی ماشاءاللہ، اور دوسرا یہ حاجی احمد رضا جن کو دیکھ کے تو ماشاءاللہ دل خوش ہو گیا، اور ان سے بس ایک ریکویسٹ ہے کہ مدینے میں پڑھا جانے والا کلام اگر کوئی سنا دیں تو ماشاءاللہ مرحبا مرحبا، جزاک اللہ خیر۔ کچھ سوشل میڈیا کے کمنٹ شامل کرتا ہوں، پلیز پلیز پلیز۔ یہ میسج کئی مرتبہ آیا ہے، اور اتاری نام سے یہ آئی ڈی ہے، اس نے طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو۔ ٹھیک ہے جی، محمود بھائی سے کلام سنوائیں۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، سبحان اللہ۔ محمد ہمارے بڑی شان والے، اس کلام کی بھی فرمائش ہے، ماشاء اللہ۔ اللہ کریم آپ کو برکت دے۔ اور یہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے، ماشاء اللہ، اس کلام کی بھی فرمائش ہے، اور بھی بہت ساری فرمائشیں ہیں۔ انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں تو ہم مزید آپ کی کالز لیتے ہیں، کالز بھی لیتے ہیں، فرمائشیں بھی لیتے ہیں، اور ابھی مزید کچھ کال لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ فیضان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ میرا نام ظہور ہے، میں نیٹو خان سے بول رہا ہوں، مہربانی فرما کے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے یہ نعت
सुना दें, आपकी मेहरबानी होगी। सुभान अल्लाह जी, इंशाल्लाह शामिल करते हैं। मजीद कॉल दीजिए। नाज की फरमाइश करनी है, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला सच्चा हमारा नबी। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वमिनहुम मन यलमिजुका फिस सदक़ात फ़इन उअतू मिनहा रदू व इन लम युअतू मिनहा इज़ा हुम यस्ख़तून। कुरान करीम ने इस मज़मून को बयान किया है कि कुछ लोगों ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़ात की तक़सीम पर जब बेअदबाना तौर पर गुफ्तगू करना चाहिए, इसकी जिसारत की, तो रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने इरशाद फरमाया कि इन्हें क्या बुरा लगा है। अगर ऐसा होता कि अल्लाह और रसूल जो इनको दे रहे हैं उस पर राज़ी रहते, अनकरीब अल्लाह तबारक व तआला और उसका रसूल इन्हें और अता फरमाते। अल्लाह भी अता फरमाता है, रसूल भी अता फरमाते हैं। अल्लाह करीम ने इस मज़मून को कुरान में बयान फरमाया है और आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह यूँ कह रहे हैं कि कौन देता है, देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। रब मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फरमाता है और मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब के ख़ज़ानों को तक़सीम फरमाते हैं। फैज़ान भाई, बहुत सारी फरमाइशें माशाअल्लाह हैं, इनमें से जो चाहें आप सुनाएं।
احمد رضا بھائی کچھ فرمائشیں آپ لیں جو کلام کی فرمائشیں ہیں. واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہبت سرسا نہیں مانگنے والا تیرا سرسا نہیں مانگنے والا تیرا میں تو مالک
منزلوں پہ چڑھے تلوار تیرا تیرے ٹکڑوں سے پلے جہاں
شفیع تیرے سرکار میں لاتا ہے رضا کو شفیع جو میرا غوث ہے بیٹا تیرا تیرا سلطان سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام کے جود، حضور کے نوال، حضور کی عطائیں، ان کا بیان اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس انداز سے فرما رہے تھے، اور کیا پیارا کلام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا، اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دم قدم کی روشنی نصیب ہے، جو بلائیاں ہیں، جو برکتیں ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں مل رہی ہیں۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاق کا استازہ اسی نام سے ہے، بزم ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کے دم قدم کی بہار ہے کہ ہمیں جینا نصیب ہے، اور یہ رحمتیں مل رہی ہیں، یہ برکتیں مل رہی ہیں، تو پھر منگتا ان کے ٹکڑوں پر کیوں نہ اترائے کہ ہمیں انہوں نے ہی پالا ہے، اور وہی پال رہے ہیں۔ رب العالمین جل وعلا نے کوثر کہہ کر سب کچھ انہی کو تو عطا فرمایا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر کی شان والے ہیں، اس کی تفسیر میں پڑھیں تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رب العالمین نے دنیا آخرت کے خزانے دیے، اس نے ظاہر دیا، اس نے باطن بھی دیا، عالی نسب دیا، جو خوبیاں آپ خوبیاں شمار کر سکتے ہیں اور خوبیاں ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ سلسلے کا اختتام ہے، آئیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی منقبت کے کچھ اشعار شامل کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں۔ نائب سرور دو عالم امام اعظم ابو حنیفہ، نائب سرور دو عالم امام اعظم ابو حنیفہ، سراج امت فقیر افخر امام اعظم ابو حنیفہ، ہے نام نعمان ابن ثابت، ہے نام نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ، ان کی کنیت ہے نام نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ، ان کی کنیت پکارتا امام اعظم ابو حنیفہ، پکارتا
سبحان اللہ. ہمارے امام ہم جن کے مقلد ہیں، جو ہمارے پیشوا ہیں، اور مقلد کے لیے قول مجتہد دلیل کے طور پر کافی ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی یہ تھوڑی سی گہری بات ہے، بڑی بات ہے، علمی سطح کی بات ہے. تو علم دین کی طرف آئیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول جس طرح یہاں نعتیں سنا رہا ہے، ہمارے جامعات المدینہ میں باقاعدہ علم دین سکھایا جا رہا ہے. علم دین بھی سیکھتے رہیے. کیا ہمیں سیکھنا چاہیے، کیا ہم پر سیکھنا کس عمر میں فرض ہو جاتا ہے، اور کن کن ضرورتوں کے ساتھ مسائل ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں. یعنی اب میں حج کرنے چلا ہوں تو پھر مجھے حج کے مسائل سیکھنے ہیں، روزوں کے مسائل سیکھنے ہیں، تراویح کے مسائل سیکھنے ہیں. تو یوں بہت ساری چیزیں ہیں جو زندگی میں ہم نے سیکھنے کی ہیں. کیا ہم نے یہ سیکھی ہوئی ہیں؟ اگر نہیں سیکھی تو پھر آئیے دعوت اسلامی کا رخ کیجئے، باقاعدہ مدنی ماحول سے کنیکٹ ہو جائیے، تو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں سیکھنے کو بھی ملیں گی. یہ وہ الحمدللہ پیارا دینی ماحول ہے جو ہمیں بہت ساری جہاد پر سکھاتا ہے. یہ عشق مصطفیٰ میں رونا سکھاتا ہے، یاد خدا میں تڑپنا سکھاتا ہے، اللہ اس کے رسول کے پیغامات پر، ان کے احکامات پر عمل کس طرح کرنا ہے یہ سکھاتا ہے. یہ اس کے پیغام کو کیسے جانا جائے گا، اس کی جو احکامات ہیں ان کو بندہ کیسے سیکھ سکے گا. تو الحمدللہ جامعات المدینہ کا ایک باقاعدہ نظام ہے ہمارے پاس. ہم اپنے بچوں کو عالم بنائیں، خود داخلہ لیں جامعات المدینہ میں. اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانا ہے، قرآن کی تعلیم سکھانی ہے، تو مدارس المدینہ الحمدللہ قائم ہے، رابطہ کیا جا سکتا ہے. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی مذاکرے میں دارالمدینہ کے حوالے سے بھی ذہن دیا کہ جو اسلامی بھائی اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دلانا چاہتے ہیں، دارالمدینہ کا رخ کیجئے. الحمدللہ دعوت اسلامی اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہے کہ ایک کمپلیٹ پیکیج ہو کہ آپ دعوت اسلامی میں آئیں اور جس سطح کا کام چاہیں آپ اس میں شامل ہو کے کر لیں. ایجوکیشن لینی ہے تب بھی، اور اگر آپ سیکھے ہوئے ہیں تو کچھ سکھانا ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کا پلیٹ فارم ہمارے سامنے ہے. بہت سارے کلاموں کی فرمائش مزید آئی ہوئی ہے. اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو، اس کلام کی فرمائش ہے. جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ، میرا دل انہی پہ نثار ہے. سبحان اللہ، اس کلام کی فرمائش ہے. اور وقار بھائی کی بھی ماشاءاللہ فرمائش تھی، اور محمود بھائی سے تھی، اور محمود بھائی نے بہت سارے ماشاءاللہ کلاموں میں سنائے بھی ہیں، وہ بھی شامل ہوں گے. فیضان بھائی سے بھی ہم کچھ کلام لیتے ہیں. سب سے اولا والا ہمارا نبی، اس کی بھی فرمائش تھی. یہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے. فیضان بھائی کے اختیار میں ہے، جو چاہیں کلام سنائیں. سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی،
سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی کر تو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی کر تو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی کر تو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی نکلا ہمارا نبی چاند بدلی نکلا ہمارا نبی بس میں آخر کا شمس فروزہ بس میں آخر کا شمس فروزہ بس میں آخر کا شمس فروزہ نور اول کا جلوہ ہمارا نبی نور اول کا جلوہ ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی چنکی دودھ ہے کوثر سلسبیل چنکی دودھ ہے کوثر سلسبیل چنکی دودھ ہے کوثر سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو پوچھا جائے کون دیتا ہے دینے کو پوچھا جائے کون دیتا ہے دینے کو پوچھا جائے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی کیا خبر تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی ہم زدوں کو مجد دیجئے زدوں کو مجد دیجئے ہم زدوں کو مجد دیجئے قصوں کا سہارا ہمارا نبی قصوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی سبحان اللہ ماشاءاللہ محمود بھائی سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا درگاہ سرکار مدینہ نظر کے سامنے گلزار ہو مدینے کا نظر کے سامنے گلزار ہو مدینے کا نصیب جو بیمار ہو مدینے کا وہ خوش نصیب جو بیمار ہو مدینے کا وہ خوش نصیب جو بیمار ہو مدینے کا آمین آمین آمین۔ اللہ کریم نظر رحمت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاجات پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے۔ جو حاضری مدینہ کے لیے تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں، سوچتے ہیں، ارمان بار بار دل میں لاتے ہیں، رب العالمین جل وعلا ان کے ارمانوں کو پورا فرمائے اور جلد
مدینے کی با ادب با ذوق حاضری نصیب فرمائے۔ سلسلے کا اختتام کرتے ہیں، صلاۃ و سلام شامل کرتے ہیں۔ رب العالمین جل وعلا ہماری ساری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین۔ مصطفیٰ سلام شمع بز میں ہدایت پہلا سلام شمع بز میں ہدایت پہلا سلام غریبوں کے حد دو ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود فقیروں کی سرور پیدا ہو مصطفیٰ جان رحمت پیدا ہو سلام جس کی دربار وحی خدا چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام سننے والے کان لالے کرامت پہلا سلام جس طرف گئی دم میں دم گیا جسم صبر کرم چھا گیا رخ جدھر ہو گیا زندگی پا گیا جس طرف اٹھ من دے شم